تبھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست رکھو. گھروں میں باپ کے سامنے چیخنا، ماں کے سامنے چیخنا، بیوی کے سامنے چیخنا، باس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی، ہے بھائی فوراً جاب سے نکال دے گا. علماء کے سامنے چیخنا، بزرگوں کے سامنے چیخنا، یہ کس کا کام ہے؟ گدھے کا. میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. گدھا جب بولتا ہے وہ اڑوس پڑوس کا ماحول نہیں دیکھتا کہ کسی کی نیند خراب ہوگی، کوئی اس سے ریسپیکٹیبل گدھا تو نہیں موجود کہیں، کوئی ایسا تو نہیں گدھا جو اس سے زیادہ سینئر ہو، ابھی اتنا چیخ کے نہیں نا. گدھے کی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ نے یہ نہیں کہا گدھے کا مطالبہ سب سے برا مطالبہ ہے، نا 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 نا. گدھے کے مطالبے کا اسٹائل سب سے برا اسٹائل ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گدھے کی بات سب سے بری بات ہے، نہ. گدھا بات ٹھیک کرتا ہے، لوڈ زیادہ ہو بات صحیح کرے گا، ہٹا بے اس کو. یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بھائی لوڈ زیادہ ہو گیا، ہٹاؤ یار اس کو، بات صحیح ہے اس کی. بھوک لگ رہی ہے، کھانا مانگے گا. بلی کیسے تمیز سے مانگتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، سمجھ جاتے ہیں یار اس کو پیاس لگ رہی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے. گدھا کیا کرے گا؟ بات اتنی سی ہے، اسٹائل دیکھو اس کا، پورا سانس پھیپڑوں میں بھرے گا پہلے کر کے، جیسے پتہ نہیں کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے. کیا کرنے جا رہا ہے بھائی؟ پوری پاور سے نکالے گا پھر آواز. بھائی بلی تمیز سے سمجھا دیتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی ہے، بکری میں کرتی ہے، میں سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کیا چاہیے. تو بھی گھاس کھاتا ہے نا، تو شیر کی طرح گوشت تھوڑی کھاتا ہے جو دھاڑنا شروع کر دیا تو نے. خوراک تیری گھاس والی ہے جو بکریوں کی ہے، اسٹائل تیرا شیر سے بھی بدتر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گھروں میں چیخنے چلانے والے بالکل پسند نہیں ہے. کلچر کہتا ہے چیخ کے بات کرو، باپ کے سامنے تمیز سے نہیں، بدتمیزی سے بات کرو. بیوی سے کوئی کام کروانا ہو بدتمیزی کے ساتھ. اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ تمیز کے ساتھ. لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ ادھر توجہ، میٹھا. اللہ کو لہجے میں مٹھاس پسند ہے. اللہ کو گدھے کا چیخنا چلانا، گدھے کو تو جانور ہے نا اللہ نے بنا دیا، انسان تو اپنے اختیار سے چیختا ہے نا. تو گھر میں جب بات کیا کرو نا اپنے باپ کے ساتھ، تو ہمارے نبی کا حکم ہے. صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. یا رسول اللہ سب سے میٹھے انداز سے کس سے میں بات کروں؟ آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے؟ کسی لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے آدمی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا، لمبی بات کرے گا. ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے، سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو، آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے، اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا، اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے، لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو. تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں، جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ نہ نہ، حساب و کتاب ہوگا. تو ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ سب سے اچھے اخلاق سے کس سے بات کروں؟ آپ نے فرمایا امک، اپنی ماں سے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا درجہ؟ آپ نے فرمایا پھر کس کا؟ ماں کا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا مقام؟ آپ نے فرمایا باپ کا. اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بتاتا ہوں کہ جب ماں سے بات کرو تو اپنے کلام میں 3 چمچ چینی کے ڈال دو، کڑواہٹ تو نکال دو، نمک تو نکال دو اس سے. 3 چمچ کس کے ڈالو؟ چینی کے. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچ چینی کا اس میں گھول دو. لیکن چینی اپنے کلام میں ڈالنی پڑے گی. حملتہ امہ کرہن، یہ گرل فرینڈ تمہاری، گرل فرینڈ سے بات کرو نمک ڈال دو اس میں،
تہذاب ڈال دو. اللہ کو یہ رشتہ پسند ہی نہیں ہے. یہ انگریزوں کے کام ہے میرے بھائی, جو کسی نبی کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں تو اس نبی کی تعلیمات کو نہیں مانتے. ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا, یہاں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو. ایسے اسٹائل سے بات کر رہی کوئی مرد آئے نا, ایسی اسٹائل ٹش پش انگلش بھی نکل رہی ہوگی اور ایسے کہہ کے لگ رہے ہوں گے وہ آدمی فون سے ہی چپکا رہتا ہے. بھائی اپنے شوہر سے ایسے بات کرو. شوہر سے کیسے بات ہو رہی ہے؟ شوہر سے ہم سب سمجھدار ہیں کیسے بات ہو رہی ہے, مثال دینے کی ضرورت ہے. وہ ایک آدمی تھا, دونوں شادی شدہ تھے نا, دوست. ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے. اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا, بیوی کا غلام ہوں, بڑی مظلوم ہوں, اپنی ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں, میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. تیرے بھائی کی بدمعاشی تو تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں, چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں, تو میں جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی ایک کپ اس میں ڈال دوں یار, جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. کہہ رہا پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار. تو پھر میں جب ایک پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار, تیری بھابھی بھی کھا لے گی. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں, دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں, اور جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے, میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں, پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 1 کپ اور ڈال دو, تیری بھابھی بھی پی لے گی. اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں, اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی یار, اس میں شوربہ زیادہ کر دو. برتن رہ گئے تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ, یہ بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے, اس لیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. تو نہ مرد ہے جو بیوی سے مٹھاس سے بات کرے, نہ عورت ہے جو شوہر سے مٹھاس سے بات کرے. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے, اس کی قدر نہیں ہے. جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا, بھائی انٹیاں تمہاری کچھ نہیں لگتی, اس سے ایسے فری ہو کے بات کر رہا ہے, وہ ڈانٹ بھی دے تو